الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں سلسلے کی طرف اور مفتی صاحب سے آج کے اس سلسلے کا پہلا سوال پوچھتے ہیں۔ مصحف قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ کنز العرفان، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو مصحف یہاں جمع کا صیغہ بیان فرمایا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین کی آسانی کے لیے اگر میں کہوں کہ یہ کہا گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں؟ تو پہلا سوال یہ کہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا، اور دوسری بات یہ کہ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم تو اپنی دنیا داری کے معاملات میں بعض اوقات دوسروں سے بھی مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، تو کیا ہمارا دوسروں سے اس طرح مدد مانگنا قرآن کے اس حکم کے خلاف ہے یا قرآن کی روشنی میں یہ درست اور جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں آپ نے بیان کی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ اگر ایک بندہ تنہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے یا وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ تو یہ کہے گا کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو وہ تو تنہا ایک آدمی پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے تو میں کا لفظ ہوتا ہے نہ کہ ہم کا لفظ۔ تو یہ واحد کا صیغہ نہیں بلکہ جمع کا صیغہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد میں عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ ہے قرآن پاک کی آیت، قرآن پاک کی آیت کے اندر ہمیں یہ تو اختیار ہے نہیں کہ ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق یا حالات کے مطابق تبدیل کر دیں کہ اگر ہم بہت سارے اکٹھے مل کے دعا مانگ رہے ہیں تو ایاک نعبد کہہ دیا کریں، اور اگر تنہا نماز پڑھ رہے تو ایاک عابد کہہ دیا کریں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ چونکہ قرآن پاک کی آیت اور قرآن پاک کے کسی بھی لفظ کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اس لیے ہم یہ جمع کا لفظ ہی اپنی دعا کے اندر اپنی نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کے اوپر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے یہ تو ہمارا معاملہ ہو گیا، لیکن جب ہم نے ہی دعا مانگنی تھی تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اعتبار سے جو ہے یہ ایاک اعبد کا لفظ یہاں پر بیان فرما دیتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جیسے ہم تنہا پڑھتے ہیں اسی طرح ہم جماعت سے پڑھتے ہیں۔ تو اب اگر ایاک اعبد ہو، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو پھر جماعت کے اندر کیا پڑھیں گے؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کی ترغیب کے اعتبار سے جمع کا صیغہ بیان فرمایا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے اندر یہ ترغیب ہے کہ جب ہم عبادت کریں یا جب ہم عبادت کی بات کریں تو اگر وہ باجماعت عبادت ہوتی ہے تو پھر ہم باجماعت ہی ادا کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم تنہا بھی نماز پڑھیں یا تنہا ہم نوافل پڑھیں یا تنہا ہم دعا مانگیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اس کی جگہ ہمیں یہاں پر ایک طرح کا یہ ذہن دیا گیا کہ ہم یہ کہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک نقطہ یہ ہے کہ بندہ اس لفظ کے بولنے کے ذریعے عاجزی اختیار کرتا ہے۔ تو کیسے ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آدمی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، جب میں ہے تو اب عبادت وہ صرف میری ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اب وہ عبادت ہے میری عبادت اس اعتبار سے کہ وہ میری ہے، وہ ہے ہی کچھ نہیں۔ میری عبادت کرنا بذات خود میرے نقص کی وجہ سے میری جو ہے وہ میرے جو ہے ایک معمولی سا اور حقیر سا آدمی ہونے کے اعتبار سے وہ عبادت کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔
لہذا جب میں کہوں تو پھر میں اپنے ساتھ وہ عبادت کی بات ہی نہ کروں جی، اور اگر میں عبادت کی بات کروں تو پھر میں اپنا ذکر نہ کروں. اللہ اللہ. تو ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اس ہم کے اندر جی ہم اپنے ساتھ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے گروہ کو بھی شمار کرتے ہیں, ہم اس میں اولیاء کرام کو بھی شمار کرتے ہیں, اگرچہ خدا کی بندگی کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی جو عبادت ہے وہ ایک اعلیٰ درجے کی چیز ہے, وہ ایسی ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ میں پتھر ہے اور ان کے ہاتھ میں ہیرا, ہمارے ہاتھ میں مٹی ہے, اولیاء کے ہاتھ میں سونا. ہم اپنا وہ پتھر کا ایک ٹکڑا جو بے وقعت ہے, جو بے قدر ہے, وہ ہم بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جو ہیرو جواہرات اور سونے جیسی چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. تو اب ہم ان کے ساتھ ہو کے اپنے آپ کو عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ہاتھ میں تو پتھر ہی ہے اور ہمارے ہاتھ میں تو یہ بے قدر چیز ہی ہے, لیکن ہم ہیں اس گروہ کے پیچھے کہ جو ہیرے جواہرات اور سونا لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے, لہٰذا ہم اپنے آپ کو ان کے قدموں کے اندر رکھ کے ان کے ساتھ شمار کرتے ہیں. تو جیسے تو ان کی عبادتیں قبول کرتا ہے ایسے ہی ہماری بھی عبادت قبول کر لیں. تو لہٰذا یہ اس کانٹیکس کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم کے اندر میری کوئی اوقات نہیں ہے, ہم ایز اے ہول تیرے پیارے تیرے محبوب بندوں کے ساتھ شامل ہو کر جو ہے وہ تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہونے کی جرت کرتے ہیں. ایسے یہ کہ ہماری حیثیت صفر کی ہے اور یہ اعداد ہیں باقاعدہ, ان اعداد کے ساتھ صفر لگتا ہے, ایک کے ساتھ, دو کے ساتھ, تین کے ساتھ, چار کے ساتھ صفر لگے گا تو اس کی کوئی قدر ہوگی, اور اگر اس کے بغیر ہوگا تو اس صفر کی کوئی قدر نہیں ہوگی. تو یہ گویا ایک قسم کا اس ذہن کی طرف بھی ایک ہمیں اشارہ دیا گیا اور اس چیز کی طرف بھی ہمیں سمجھایا گیا. تو یوں ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے مجمع کے اندر دعا مانگنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے, کہ ہماری دعا ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ رد ہو جائے, لیکن جب ہم دوسرے مسلمانوں کے قرب میں ہیں, ان میں کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یا وہ نیک نہیں بھی ہے, لیکن اس وقت اس کی دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے, تو لہذا اس کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. تو اسی لیے مجمع مسلمین یعنی مسلمانوں کے اجتماع کے اندر دعا قبول ہونے کی بشارت دی گئی ہے. تو یہ ہے ایک نقطہ اس چیز کے اندر کہ جمع کا صیغہ یہاں پر بیان فرمایا گیا, واحد کا صیغہ نہیں بیان ہوا. اچھا, دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ایاک نستعین کہا گیا کہ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, تو اب سوال یہ بنا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, لہذا اب کسی کی کسی بھی قسم کی کوئی دوسری عبادت نہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, لہذا اب کسی بھی طرح کی کسی بھی قسم کی کسی کی دوسری اس سے مدد نہیں مانگی جائے گی. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے دنیا کے معاملات میں دن رات صبح و شام دوسروں سے مدد مانگتے ہیں, اور یہ جو آیت ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, اس میں تو کوئی قید نہیں ہے کہ ہم ظاہری چیزوں کے اندر تو دوسروں سے بھی مدد مانگ لیتے ہیں, البتہ باطنی چیزوں میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس میں تو بغیر کسی قید کے, تو لہذا یہ جو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں, بھائی مجھے پانی پلانا, یا غریب آدمی کسی پیسے والے سے اپنے کھانے پینے کے حوالے سے مدد مانگتا ہے تو وہ بھی اسے نکل جانا چاہیے, ایسا نہیں. اچھا, اسی طرح پھر ہم روحانی اعتبار سے بھی مدد مانگتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے تو جناب حاکم کے پاس ہم جاتے ہیں انصاف کے لیے, اور جناب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوا کے لیے, تو یہ ان سے مدد ہم حاصل کرتے ہیں. اولاد اپنے ماں باپ سے مدد حاصل کرتی ہے, ماں باپ بڑھاپے کے اندر اپنے اولاد سے مدد حاصل کرتے ہیں. یہ ایک ظاہری امداد ہے جسے ظاہری اسباب کے اعتبار سے مدد کرنا کہتے ہیں. اسی طرح ایک باطنی امداد بھی ہے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو, اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو پکارتے ہیں. تو اب آیت تو کہہ رہی ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگی جائے, ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں, اے اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں, جبکہ ہم یہ دونوں طرح کی امداد طلب کرتے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ آیت اس معنی میں نہیں ہے جو ظاہری اعتبار سے اسے سمجھ آ رہا ہے, ورنہ نہ تو ظاہری اسباب والی مدد کی گنجائش نکلتی ہے, نہ باطنی اسباب والی مدد کی گنجائش نکلتی ہے. لہذا جیسے ظاہری اسباب والی مدد کو ہر بندے نے تسلیم کر لیا کہ بھی وہ تو اس کے اندر انکلوڈ نہیں ہے, تو جیسے وہ انکلوڈ نہیں ہے اسی طرح اولیاء کرام والی مدد بھی اس میں انکلوڈ نہیں ہے.
وہ بھی منع نہیں، وہ بھی منع نہیں ہے. جیسے اس کی اجازت ہے ظاہری اسباب کے اعتبار سے، مجھے ضرورت ہے میں آپ سے مدد مانگ لوں، آپ کو ضرورت ہے مجھ سے مدد مانگ لے، جیسے یہ جائز ہے اور یہ کرنا اس آیت کے خلاف جانا نہیں ہے. اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، فرشتے ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، ان سے مدد لینا جو ہے یہ بھی اس آیت کے خلاف نہیں ہوگا. اب یہ کیسے نہیں ہوگا؟ وہ یوں نہیں ہوگا کہ دونوں طرح کی مدد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی کہ اس کی اجازت ہے. کیسے؟ مثال کے طور پہ قرآن پاک کی ایک مشہور آیت مبارکہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدد مانگی جائے گی اور مدد کی بھی جائے گی. یہ تو ہے ظاہری اسباب کے اعتبار سے، لیکن آیت میں کوئی لفظ نہیں ہے ظاہری اسباب کے اعتبار سے، لیکن چونکہ ایک عمومی معنی یہ لیا جاتا ہے لہذا ہم نے بھی اسی کے اوپر اسے منحصر کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ معنی اس کا لے لیں. اب ہے باطنی اسباب کے اعتبار سے کہ ظاہری اسباب نہیں ہے، ما تحت الاسباب نہیں ہے، ما فوق الاسباب ہے. اسباب نظر نہیں آ رہے لیکن مدد مانگتے ہیں. جیسے ہم یہاں سے بیٹھے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یا غوث پاک مدد کیجیے، یا رسول اللہ مدد کیجیے. ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ اسباب سے ماورا، اسباب سے ہٹ کر یہ مدد مانگی جا رہی ہے. کیا یہ مدد مانگنا یا ایسی مدد کرنا ممکن ہے؟ اس کا جو ثبوت ہے وہ بھی قرآن پاک کے اندر، جیسے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى قرآن پاک کے اندر ہے، ایسے ہی یہ دوسری جو اسباب سے ہٹ کر مدد ہے یہ بھی قرآن پاک کے اندر مذکور ہے. اس کے لیے جیسے بہت ساری آیات ہیں، اگر تمام آیات کا استیعاب کرنے کی میں کوشش کروں تو شاید جو کئی دن ہی اس کے اوپر لگ جائیں، لیکن میں 2-3 آیتیں عرض کرتا ہوں. غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں میں جس نے بھی غزوہ بدر کا واقعہ سنا ہے اسے پتا ہے کہ غزوہ بدر میں کیا ہوا. غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا، فرشتے اترے اور مدد کی گئی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اسے بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اے مسلمانوں اللہ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم بے سر و سامان تھے. یہاں فرمایا گیا اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، جبکہ قرآن ہی کی آیتیں آگے پیچھے سے موجود ہیں جن میں واضح طور پہ فرمایا گیا کہ فرشتے اترے تھے. فرشتے اترے اور انہوں نے غیر مرئی، نظر نہ آنے والی انویزیبل مدد انہوں نے کی. سبحان اللہ. اور یہ ظاہری اسباب والی مدد نہیں تھی کہ کوئی لشکر آیا اور سامنے آ کے لڑا. یہ اللہ تعالیٰ کی امداد آسمانوں سے اتری اور اس نے آ کر مسلمانوں کی مدد کی. اب یہاں پر 2 چیزیں اس آیت کے اندر. نمبر 1 تو یہ ہے کہ فرشتوں نے مدد کی، تو اس سے پتا چلا فرشتے اللہ تو نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں. بل عباد مکرمون، وہ عزت والے بندے ہیں، قدر والے بندے ہیں، مقرب بندے ہیں وہ. تو اللہ کے بندوں نے مدد کی. پہلی بات تو یہ پتا چلی. تو یہ ظاہری اسباب سے ہٹ کر مدد ہے اور ہوئی ایک بات. دوسری بات یہ کہ مدد فرشتوں نے کی اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، بے شک تمہاری مدد اللہ نے کی. اترے فرشتے. سبحان اللہ. اگر روایتوں کے مطابق لڑے تو لڑے فرشتے، تو مدد وہ 5000 فرشتے ہی اترے تھے. 3000 کا وعدہ تھا، پھر مزید اضافہ ہوا، 5000 فرشتے اتر گئے. یہ جو 5000 فرشتے اترے تھے انہوں نے مدد کی اور اللہ فرماتا ہے اللہ نے مدد کی. تو اس سے پتا چلا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی مدد ہوتی ہے یہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت سے اور اس کے حکم سے مدد کرتے ہیں. لہذا جو امداد اگرچہ ظاہری اسباب کے تحت نہیں آتی لیکن ہے اللہ کی عطا سے، ہے اللہ کی اجازت سے، ہے اللہ کے حکم سے، وہ اللہ ہی کی مدد ہے. لہذا ایسی امداد ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہے. سبحان اللہ. اب یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے جو مدد ہو، نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ سیپریٹلی وہ یوں کہہ لے کہ ان کی مدد ہی نہ سمجھی جائے، وہ اللہ ہی کی مدد سمجھی جائے. ٹھیک. لیکن چونکہ ظاہراً وہی ہیں لہذا انہی کی مدد سمجھی جائے گی. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر خود اس لفظ کو بیان فرما دیا کہ اللہ کی اجازت سے مدد. اللہ کی اجازت سے مدد. یہ اللہ کی اجازت سے مدد کیا؟ اللہ کی عطا سے. فرشتوں کا معاملہ ویسے تو واضح ہی ہے کہ اللہ کی عطا ہی سے وہ نیچے اترے تھے اور انہوں نے آ کے مدد کی. کو پاگل ہے جو اس کا انکار کرے گا کہ نہیں جناب یہ اللہ کی مدد کے بغیر تھی، وہ تو ہو ہی نہیں سکتی. اچھا، اب یہ کہ اللہ کی اجازت
اور اللہ کے حکم کا لفظ ہی باقاعدہ قرآن پاک کے اندر آ جائے، یہ اس سے بھی زیادہ صریح ہو گیا، اس سے بھی زیادہ واضح بات ہو گئی۔ اب قرآن پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں کی مدد کرنا 2 مقام پہ ہے، اور اب ان میں سے ایک مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، ایک مقام پہ اللہ ان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ تم یہ کرتے ہو لیکن کرتے ہو میری اجازت سے، سبحان اللہ، بِإِذْنِی۔ جہاں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وہاں فرمایا کہ تم مدد کرتے ہو میری اجازت سے، سبحان اللہ۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی تو کہا میں مدد کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے، سبحان اللہ۔ اب وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ یہ ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ فرمایا کہ میں مٹی سے پرندے جیسی ایک مورت بناتا ہوں، ایک اسٹیچو بناتا ہوں پرندے جیسا مٹی سے، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، سبحان اللہ، فیکون طیرا، وہ پرندہ بن جاتا ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، سبحان اللہ۔ ظاہراً میں کرتا ہوں اور اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ اب آگے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں پیدائشی نابینا لوگوں کو بینا بنا دیتا ہوں، ان کو دیکھنے والا بنا دیتا ہوں، میں کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن ہے سارا کچھ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یوں کہہ لیں کہ ٹوٹلی کلیئر کر دیا کہ اگر اللہ کا پیارا بندہ کوئی مدد کرتا ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اس نے ذاتی طور پہ کیا، یہ اس کا کرنا اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی مدد سے ہے۔ یہ آیت مبارکہ۔ اچھا، اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کے اندر، ایک واقعہ ہے پورا بیان ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہدہد نے آ کے ملکہ بلقیس کا تذکرہ کیا کہ اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دربار میں اپنے لشکر سے مدد مانگی۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ اے میرے درباریوں، تم میں کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو ملکہ کے میرے پاس مطیع ہو کر آنے سے پہلے پہلے تخت کو پہنچا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں بالکل واضح سی بات تھی، سلیمان علیہ السلام نے جس مدد کو طلب فرمایا اپنے لشکریوں سے، وہ مدد ظاہری اسباب والی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ کیونکہ ملکہ بلقیس کا تخت وہاں سے 1 مہینے کے فاصلے پر تھا، مسافت پہ تھا، وہاں سے وہ تخت آنا تھا اور ملکہ سے پہلے پہنچنا تھا۔ اب انسان تیز چلتا ہے یا وہ پوری بلڈنگ کے برابر منزل اٹھا کے جلدی پہنچ جاتا ہے؟ تو جس نے بھی وہ تخت لے کے آنا تھا اس نے تحت الاسباب نہیں لانا تھا، ظاہری اسباب کے اعتبار والا نہیں لے کے آنا تھا، اس نے اسباب سے ماورا والا لے کے آنا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جو مدد طلب فرمائی وہ کون سی ہوئی؟ ما تحت الاسباب یا ما فوق الاسباب؟ آپ نے ما فوق الاسباب، جو اسباب سے ماورا والی مدد ہے، آپ نے وہ طلب فرمائی، اور اس پر پھر جنات میں سے ایک نے کہا کہ میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے لے آؤں گا، یہ بھی ما فوق الاسباب کا اس نے جو ہے وہ آفر کر دی۔ اور جو دوسرے تھے جو اللہ کے ولی تھے، اسم اعظم جاننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور پھر وہی ہوا، فلما رآہ مستقرا عنده، کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس موجود پایا، قال هذا من فضل ربی، فرمایا یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر بھی 3 باتیں۔ نمبر 1، سلیمان علیہ السلام نے جو مدد طلب فرمائی وہ تحت الاسباب والی نہیں، وہ اسباب سے اوپر والی۔ ایک بات۔ سبحان اللہ۔ جو عاصم بن برخیہ جو ولی تھے، انہوں نے جو مدد کی وہ تحت الاسباب والی نہیں تھی، وہ تحت الاسباب سے ہٹ کر تھی، ما فوق الاسباب۔ 2 بات۔ تیسری بات یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ نہ میرا ذاتی اختیار نہ اس کا ذاتی اختیار، ھذا من فضل ربی، سبحان اللہ، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایسی امداد جب یہ سمجھی جائے، طلب کرتے ہوئے اور مدد کرتے ہوئے جب یہ سمجھا جائے، طلب کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو میری مدد کرے گا خود نہیں کرے گا، اللہ کی عطا سے کرے گا، سبحان اللہ، اور مدد کرنے والا یہ سمجھ کے کرے گا کہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہے، سبحان اللہ، وہ من فضل ربی کہے
یا وہ بِإِذْنِ اللہ کہے تو پھر یہ مدد قرآن سے ثابت شدہ مدد بنتی ہے، پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جب قرآن ہی سے مدد کی یہ صورتیں اور یہ واقعات اور یہ آیتیں موجود ہیں تو اب اس کو خود ہی سمجھ لے کہ معاذ اللہ قرآن پاک میں کنٹراسٹ تو نہیں ہو سکتا، تضاد تو نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن میں تضاد ہو تو یہ خدا کا کلام ہی نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑے اختلاف ہوتے، کسی جگہ کوئی بات بول دی، کسی جگہ کوئی بات بول دی، جیسے انسان ہے بھول جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو خدا کا کلام ہے، غلطی نہیں ہو سکتی اس کے اندر، امکان ہی نہیں ہے اس کا، لہذا قرآن کی آیتوں میں تضاد نہیں ہے۔ ایاک نستعین اپنی جگہ قطعی طور پہ حق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ جتنی آیتیں ہیں یہ اپنی جگہ قطعی طور پہ حق، سبحان اللہ، اس کا مفہوم اپنی جگہ درست ہے، ان کا مفہوم اپنی جگہ درست ہے، لہذا وہاں پر یہ ہے کہ اے اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مراد یہ ہے کہ حقیقی مدد کرنے والا، ذاتی طور پر مدد کرنے والا تو ہی، سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی دوسرا کرتا ہے وہ تیری عطا ہی سے کرتا ہے۔ اب یہاں پر اگر ایک سوال یہ ہو، اچھا پھر اور اب یہ تو میں نے آیتیں پڑھ دی، اب حدیثیں اگر میں عرض کروں تو وہ تو شاید ہزاروں میں ہیں، سینکڑوں میں بھی نہیں ہے، ہزاروں کے اندر ہے، بلا شک و شبہ صحاح ستہ اور دیگر کتب احادیث کی احادیث صحیحہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر، ہزاروں کی تعداد کے اندر موجود ہے، جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کی مدد فرمائی، صحابہ کرام نے مدد طلب کی، سرکار نے مدد فرمائی۔ جیسے بڑا مشہور ترین واقعہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو ہر ایک نے سنا ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں آشوب چشم تھا، سبحان اللہ، غزوہ خیبر کے موقع پہ، ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب سارا لشکر جو ہے تم متمنی کہ کل تو میرا ہی نام آ جائے جسے اللہ رسول محبت کرتے ہیں، اور اس کی اللہ رسول سے محبت کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اگلے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کا ہے، سبحان اللہ، تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ان کی آنکھوں میں تو درد ہے، فرمایا لے آؤ، مرض ہے، لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا اور آنکھ ایسی درست ہوئی کہ جیسے اس میں مسئلہ کوئی تھا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ اب یہ جو مدد ہے یہ اسباب والی تو مدد نہیں کہ جناب میڈیسن دی یا کوئی ڈراپس اس کے اندر ڈالے، ایسا تو نہیں، یہ اسباب سے ماورا مدد ہے۔ اب یہ ایک حدیث، اس طرح کی اور کتنی احادیث ہیں جن کا میں نے عرض کیا کہ ذکر ہو سکتی ہے، تو لہذا اولیاء کرام سے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے، اللہ کے پیارے بندوں سے جو مدد طلب کی جاتی ہے وہ ایاک نستعین کے منافی نہیں، اس کے برخلاف نہیں۔ اب ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر مدد کے اندر دو صورتیں ہیں، ایک حقیقی مدد ہو گئی اور ایک عطائی مدد ہو گئی، تو پھر عبادت میں بھی دو صورتیں کر لو کہ اللہ کی حقیقی عبادت جو ہے وہ تو اللہ ہی کی ہوگی، ہم مجازی عبادت کسی اور کی بھی کر لیجئے، عطائی عبادت کسی اور کی بھی کر لیجئے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی استعانت مدد کے اوپر تو ہم نے آیتیں پیش کر دی، عبادت پہ تم پیش کر دو۔ مراد یہ کہ عبادت وہ چیز ہے کہ جس میں یہ ڈویژن نہیں ہو سکتی، اس میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ عبادت کا مفہوم ہی وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پہ صادق نہیں آئے گا۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو واجب الوجود مستقل بذات سمجھنا، ماننا، یہ ہے عبادت، یہ سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم کرنا، بیسیکلی پورا ہے اقصی غایت الخضوع، پھر بقیہ اس کے اندر قیود ہے۔ تو اس کی تعریف کے اندر یہ ہے کہ وہ ہستی ہمیشہ سے ہو، عبادت ہو ہی اس کی سکتی ہے جو ہستی ہمیشہ سے ہو، یا جس کو ایسا سمجھا جائے یا جسے مستقل بذات سمجھا جائے، یہ کسی سے لیتا نہیں ہے، یہ اس کا سارا کچھ اپنا ہی ہے۔ تو عبادت کے مفہوم میں اور اس کے معنی کے اندر وہ بات ہے جو کسی دوسرے پر صادق ہی نہیں آ سکتی، اس میں تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، لہذا عبادت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ استعانت میں حقیقی اور غیر اور عطائی اور ذاتی اور عطائی یہ والی صورتیں ہیں، لہذا اس کی بات کر دی، وہ آیتوں سے ثابت ہے، تو جتنا قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے اتنا ہی ہم بیان کر سکتے ہیں، اس لیے تو ہمیں وہ قرآن کی روشنی کے اندر سارا کچھ بیان کر رہے ہیں، تو لہذا جو قرآن میں آ گیا وہ بیان کر دیا۔ اگر آپ کو یہ کوئی ایسا کوئی شبہ ہے تو آپ دوسری آیتیں پڑھ کے سنا دیں کہ عبادت میں بھی ڈویژن ہو سکتی ہے، آیات کی بھی اذن اللہ اور ھذا من فضل ربی کے ہم نے پیش کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس آیت سے ثابت ہونے والے مسائل کو بھی بیان فرمایا اور جو ممکنہ اعتراضات تھے ان کو بیان فرما کر ان کا جواب بھی تجویز فرما دیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اب اس کے بعد کسی شخص کے دل میں کسی بھی قسم کا وسوسہ شیطانی رہ سکتا ہو کہ اللہ تعالی کے غیر سے یعنی غیر اللہ سے
یا اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے نبیوں سے مدد مانگنا ناجائز ہے۔